اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار، ارباب علم و دانش، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ رب العزت ہمیں کلام اللہ کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح ناظرین اکرام، چند ابتدائی باتیں میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیا کرتا ہوں۔ دور حاضر میں قرآن کی محبت کا فقدان ہے۔ قرآن سے بے دوری کی وجہ سے ہمارے ہاں حالات، مسائل، پریشانیاں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایون کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ حلال اور حرام کا فرق بھی ہمارے ہاں کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہم ماڈل سمجھتے ہیں مغرب قوموں کو، لیکن مغرب کی قوموں میں عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے، وہاں رول آف لا ہے۔ ہمارے ہاں نہ رول آف لا ہے، نہ انصاف کی کوئی بات ہے، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی غریب پروری ہے۔ تو یہ ہماری چیزیں جو سیکھنے کی تھیں، ہماری 20 50 سال عمر ہو جاتی ہے اور ہم اسی طرح دنیا کو چھوڑ کر، دار فانی کو چھوڑ کر دارالبقاء کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمیں مسائل کا علم ہی نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ ہم 30 35 سال 40 سال شرم کے مارے پھر بعد میں پوچھتے بھی نہیں اور علماء سے سنتے بھی نہیں۔ ایون کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا، مسائل کا نہیں پتہ ہوتا، عقیدے کا نہیں پتہ ہوتا، بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا، اور ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور علماء بھی زحمت نہیں کرتے، فروعی مسائل میں الجھے رہتے ہیں، اپنے مسلک کے دفاع میں الجھے رہتے ہیں، اپنے عقیدے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے مسلک کا دفاع کرتے رہتے ہیں اور پھر القاب لیتے رہتے ہیں۔ خیر، علماء کرام کو بھی یہ ذمہ داری عائد، ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان کو بھی یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے، چونکہ جو حالات چل رہے ہیں، فتنے بہت عام ہو چکے ہیں۔ کفر جو ہے وہ کفر کا اتحاد ہے، اور کفر اتحاد کر کے اپنے کفر کے پرچار میں کوئی ایسا موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتا، اور نوجوان طبقہ جو ہے وہ گمراہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں علماء اکرام سے، مفتیان دین سے مؤدبانہ گزارش کیا کرتا ہوں، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم یہ نہیں نبھا سکے۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، اور علماء اکرام سے بھی میں یہ مؤدبانہ انداز میں کہتا ہوں، خدا را قوم کو اتحاد اور اتفاق کا درس دیں۔ قوم چونکہ تقسیم ہو چکی ہے، فروعی مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، آپ اپنے فروعی مسائل رکھیں، فروعی مسائل آپ کے اپنے مسلک کے جو ہیں، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اونچی آمین کہنی ہے نہیں کہنی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے ہیں نہیں باندھنے ہیں، خلف الامام فاتحہ ہے نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، وہ رکھیں آپ، لیکن بنیادی جو چیز ہے، قوم کو بنیادی چیز کی طرف لے کر آئیں۔ یہ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، یہ حالات ہمارے بہت مشکل حالات ہیں۔ میں اس پہ کیا روشنی ڈالوں، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میڈیا روزانہ دیکھتے ہیں تو آئے روز کوئی نیا واقعہ ملتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، سینہ چھلنی ہے، چہرہ مغموم ہے، آنکھیں مفلوج ہیں، دل مضروب ہیں، کس کو کیا کہیں۔ اور میں تو یہ گلہ بھی کیا کرتا ہوں کہ کسی کو گلہ نہ کریں، اپنی ذات کا رونا روئیں۔ ہم دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، خود بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم دوسرے میں اسلام چاہتے ہیں، اپنے اندر اسلام لانے کو تیار نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر اسلام ہو، میں اپنے اندر اسلام لانے کو تیار نہیں ہوں۔ تو مجھے سب سے پہلے اپنے اندر اسلام لانا ہوگا۔ اسلام ہم مسجد کی حد تک تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور مسجد میں جاتے ہیں، اور مسجد میں نمازی ہوتے ہیں، باہر آتے ہیں بے نمازی ہو جاتے ہیں۔ نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے، جھوٹ سے روکتی ہے، چغلی سے روکتی ہے، غیبت سے روکتی ہے، بخل سے، تمام برائیوں سے نماز روکتی ہے، لیکن باہر آ کر یہ تمام بیماریاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ ناپ تول کی کمی کا ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہم جب صرافہ بازار میں آتے ہیں یا تاجر بن کر دکان پر بیٹھتے ہیں تو ہم ناپ تول میں بھی کمی کر رہے ہوتے ہیں، صرافہ بازار میں بیٹھ کر سونے میں ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کھوٹ دے رہے ہوتے ہیں، خالص چھپا رہے ہوتے ہیں۔ مسجد کے نمازی بھی ہیں ہم، ماتھے میں محراب بھی منع ہوتا ہے ہمارا، ٹخنوں کے اوپر ہماری شلوار بھی ہوتی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، رمضان آئے تو پھر قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں دین بھی پورا کر رہے ہیں اور ساتھ برائیوں کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کی وہ نماز نہیں ہے، ورنہ نماز کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو یہ ایک اور انداز بن گیا ہے۔ ہم قوم ایسی ہیں کہ ڈرامہ دے کر آنسو بہاتے ہیں اور حقیقت دے کر کہتے ہیں یہ ڈرامہ ہے۔ حقیقت کو ڈرامہ کہہ دیتے ہیں اور ڈرامے میں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کی ناکامی کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ڈرامہ ہے، ڈرامہ لکھا ہوا ہے، ڈرامہ ہے، ڈرامہ سیریل ہے، تو ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ اور جو حقیقت ہوتی ہے، کسی کے سامنے کوئی سفید پوش بیچارہ آتا ہے، بھوک اس کو باہر لے آتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔
حقیقت کو ہم ڈرامہ کرتے ہیں کہتے ہیں، اور ڈرامے کو ہم حقیقت کہتے ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ خیر کے فیصلے آئے، اور توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ کون سی ایسی بیماری جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ کون سا ایسا جرم ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ اور توقع کیا کر رہے ہیں؟ لو جی ہم کلمہ پڑھ لیے جنت میں جائیں گے، کلمہ پڑھ لیا ہم تو جنت ہماری پکی ہے جی، ہم شافی معاشر ہماری سفارش کریں گے جی۔ ہم نے اپنی مرضی سے مسائل گھڑ لیے اور اپنی مرضی سے ہم نے یہ مسائل بنا لیے، ہمیں مسئلہ کا پتہ ہی نہیں ہے ہمارا مسئلہ ہے کیا، اور حقائق جو ہے، ریئلٹی جو ہے، اور ریئلٹی کو ہم جھٹلا رہے ہیں، مذاق بنا لیا ہم نے دین کو۔ اب یہ کل مراکش میں، اور مراکو جو ہے اس میں زلزلے کا 96% آبادی ہے اور 96% بے دینی ہے، مسلمان 96% ہے وہاں اور 96% بے دینی ہے، اور زلزلہ آیا، اموات کی شرح 5,000 سے زیادہ لوگ موت کا لقمہ بن گئے۔ یہ کیوں آ رہے ہیں زلزلے؟ یہ بے موسمی بارشیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ سیلاب کو کیوں جوش آیا، سیلاب کے پانی کو کیوں جوش آیا ہوا ہے؟ معیشت کیوں تنگ ہوتی جا رہی ہے؟ فصلیں کیوں تباہ ہوتی جا رہی ہیں؟ انصاف کیوں قتل ہوتا جا رہا ہے؟ ظلم کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ مظلوم کیوں پس رہا ہے؟ یہ تمام حالات کیوں پیدا ہو گئے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ میں نسخہ کیمیا دے رہا ہوں آپ کو، دیکھنے کا شعور دے رہا ہوں، سوچنے کا معیار دے رہا ہوں، اور درد دل دے رہا ہوں۔ سامعین محترم، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے اپنا احتساب۔ ایک تو نیب والے احتساب کرتے ہیں، وہ تو کرتے رہتے ہیں، وہ بھی احتساب کیا ہے؟ وہ بھی ایک سیاسی احتساب ہے۔ اپنا احتساب کریں۔ رات کو جب تنہائی میں بستر پہ لیٹیں تو موت صغریٰ، چھوٹی موت کی طرف جب آپ جاتے ہیں، یہ نیند جو ہوتی ہے نا، چھوٹی موت ہوتی ہے، جب آپ اس کی طرف جاتے ہیں احتساب ضرور کریں اپنا۔ مجھے اپنا کرنا چاہیے، آپ کو اپنا کرنا چاہیے۔ بستر پہ لیٹنے سے پہلے ہم سوچیں کہ آج کا گزرا ہوا دن ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ احتساب اپنی ذات کا کریں گے، اپنے اندر اسلام خود پیدا کریں گے، اسلام دوسرے کے اندر آ جائے گا۔ وہ لوگ ہمارے بڑے تو وہ تھے، تو وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ وہ جب اسلام کی دعوت دیتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے جیسے ہو جاؤ، لوگ ان کی طرح ہو جاتے تھے۔ اب ہم کہیں عیسائیوں کو ہمارے جیسے ہو جاؤ، کہیں گے سبحان اللہ، صدقے جائیں، ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ آپ تو ہم سے 10 گنا آگے چلے گئے ہیں۔ ہم ہندوؤں کو دعوت دیں ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ وہ آج ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے وہ کلپ دکھایا، وہ ایک مسلمان جو ہے، وہ مسلمان کے پاس ہندو گیا پریشانی میں، ہندو کے مسلمان کے پاس جب گیا پریشان ہو کر کہ میری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، وہ کہیں آپ ایک مزار بنا لیں گھر میں، اس کی پوجا کریں، اس پہ دیے جلائیں، موم بتیاں جلائیں۔ وہ ایک گھر میں تھا، 2 گھر میں تھا، 3 گھر میں، وہ 150 گھر میں علامتی قبریں بن گئی۔ جب وہ 150 گھر میں قبریں بن گئی تو جو ہندو جو تھے، ان کے جو پنڈت تھے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کی سازش ہے۔ وہ ہمارے تو 3300 خدا ہیں، ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر یہ نئے کام میں لگ گئے۔ پھر انہوں نے اتحاد کیا، انہوں نے کہا یہ علامتی قبریں، اس کو توڑا جائے، یہ مسلمانوں کی سازش ہے۔ اور مسلمان بھی کون سا صحیح سازش کر رہے تھے؟ وہ علامتی قبروں کا جو کہہ رہے تھے، وہ کون سا صحیح کام کر رہے تھے مسلمان؟ مشکل ہو گیا اسلام پہ چلنا۔ آئے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جس کا چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ اسلام پہ چلنا مشکل ہو گیا، اور اسلام ہمارے ہاں اس کا فقدان ہو گیا۔ خدا روش کے ناخن لیں، اپنا احتساب کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ بات آگے چلی جاتی ہے، وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، باتیں لمبی ہوتی ہیں، میں دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات کیا کرتا ہوں، تو کیا کریں، دل چھلنی ہوتا ہے تو باتیں چلی جاتی ہیں۔ جب بندہ باغ میں داخل ہوتا ہے اور پھور پہ نظر رکتی ہے تو کلام اللہ کی بات ہو رہی تھی، تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کلام اللہ کو ہم پڑھیں، اس کلام اللہ کو ہم سینے سے لگا لیں، یہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ آج سینے سے لگا کے دیکھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں۔ یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے مختصر تفسیر ہوتی ہے، ترجمہ آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، ہم نے کوئی کریڈٹ لینے والی بات ہم نہیں کر رہے، ہم اپنا ٹائم صرف کرتے ہیں، توانائی صرف کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں، پہلے اپنی ذات کو مخاطب کرتے ہیں کہ اس کے کہنے سے، اس کے پڑھنے سے، اس کے سمجھانے سے اور اس کے پڑھانے سے اللہ ہماری آخرت کی راہیں آسان کر دے، دنیا میں رہنا ہمارا آسان کر دے۔
اور آپ کے لیے یہ اس لیے کہ اس پر عمل کر کر ہمارا دونوں گھروں کا فائدہ ہو جائے. تو طالب بن کر یہ سنا کریں، سچے دل کے ساتھ سنا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو سورہ طٰہٰ چل رہی ہے. تو یہ آخرت کی جو بات ہے، آخرت کی بات، جب دنیا سے انسان جائے گا، اس دار فانی سے کوچ کر کے دار البقاء کی طرف جب جائے گا، معاشر کے دن جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو جب وہ اٹھیں گے تو وہ آپس میں کیا چیم گوئیاں کریں گے، سرگوشیاں کریں گے. اسی کی بات ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. وہ آپس میں سرگوشیاں کریں گے کہ ہم نہیں ٹھہرے دنیا میں سوائے 10 دن کے. ہم دنیا میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرے سوائے 10 دن کے، یعنی ہم 10 دن ہی دنیا میں ٹھہرے ہیں. نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثالہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما. ہم خوب جانتے ہیں ان کی باتوں کو جو وہ کہہ رہے ہیں. اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں جو وہ باتیں جس نسبت کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے. وہ ان میں جو زیادہ سمجھدار ہوگا وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ ان لبثتم الا یوما، ہم نہیں ٹھہرے دنیا میں سوائے ایک دن. وہ جو زیادہ ان میں سمجھدار آدمی ہوگا، جو ان کا سرگنا ہوگا، جو زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، وہ کہے گا ہم تو صرف ایک دن ہی ٹھہرے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. آگے اللہ فرما رہے ہیں وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں. فَقُلْ، تو کہہ دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تمہارا پروردگار اس کو دھول کی طرح اڑا دے گا. ان پہاڑوں کو کیا کر دے گا؟ صاف کر دے گا. نظر تو آتا ہے دنیا میں جب یہ زمین کو ہم دیکھتے ہیں اور پہاڑوں کی مضبوطی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی قیامت کے دن پہاڑوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ اسی کی طرف فرما رہا ہے اپنے محبوب کے ذریعے کہ تیرا رب جو ہے ان کو کیا کر دے گا؟ پہاڑوں کو کیا ہے؟ دھول کی طرح اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا كَانَ صَفْصَفًا. تو وہ زمین کو جو ہے، زمین کو ہموار کر کے چٹیل میدان بنا دے گا. زمین کو ہموار کر کے کیا کر دے گا؟ چٹیل میدان بنا دے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. تو نہیں دیکھے گا اس میں کوئی بلندی نہ کوئی نامواری. کوئی تو بالکل اس میں ٹیڑھا پن نہیں دیکھے گا، کوئی بلندی نہیں دیکھے گا، کوئی اونچائی نہیں دیکھے گا. بالکل صاف برابر ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ صاف برابر ہو جائے گی، چٹیل میدان ہو جائے گی وہ زمین. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن. وہ جس دن پکارنے والا پکارے گا اس دن لا عوج لہ، کوئی اکڑ نہیں دکھا سکے گا. جس دن پکارنے والا پکارے گا، جس دن ان کو پکارنے والا پکارے گا، جس دن ان کو بلایا جائے گا، اس دن وہ دن کون سا ہے؟ وہ معاشر کا دن ہے. جس دن وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جس دن وہ اللہ کے سامنے چلیں گے، اللہ کے پیچھے چلیں گے، جب وہ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور وہاں جا رہے ہوں گے تو کوئی اکڑ نہیں دکھا سکے گا. دنیا میں تو پھر اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک اپنا انداز ہوتا ہے. تو اس دن کیا ہوگا؟ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا. اس دن رحمان کے سامنے آوازیں دبی ہوں گی. کیا ہوں گی؟ آوازیں پست ہوں گی، آوازیں آہستہ ہوں گی رحمان کے سامنے. اور تو نہیں سن سکے گا سوائے پاؤں کی چاپ. یہ پاؤں کی آہٹ جو ہوتی ہے، جو پاؤں چلتے چلتے تھوڑی بہت جو آہٹ نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے، تو یہ اس کے سوا تو کچھ اور نہیں دیکھ سکے گا، کوئی اور نہیں سماعت کر سکے گا. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. یومئذ لا، اس دن لا تنفع نہیں فائدہ دے گی، نہیں فائدہ دے سکے گی کسی کی سفارش. شفاعت کسی کی سفارش. الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے گا. ورضی له قولا، اور جس کی بات کو رحمان پسند کرے گا وہ بول سکے گا، وہ سفارش کر سکے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. وہ جانتا ہے تمہارے آگے اور پیچھے، تمہارے اگلے گناہ زندگی کو اور تمہاری پچھلی زندگی کو کون جانتا ہے؟ وہی رب رحمان جو ہے وہی جانتا ہے. اور اس کا جو علم ہے، تمہارا جو علم ہے، ہمارا علم کیا ہے؟ ہمارا لمیٹڈ سا علم ہے. ہم کوئی محدود علم کے تو مالک نہیں ہیں. تھوڑا سا علم ہے ہمارا، تھوڑی سی ریسرچ ہے ہماری. تو ہمارا علم جو ہے اس کو محیط اس پر نہیں کر سکتا.
ہمارا علم اس کے علم پر کیا ہے؟ غالب نہیں آ سکتا. ہمارا علم اس کے علم سے کیا ہے؟ زیادہ نہیں ہے. وہ جو ہماری پچھلی زندگی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہماری اگلی زندگی ہے اس کو بھی وہ کیا ہے؟ وہ جانتا ہے. وَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ وَانَتِ الْوُجُوهُ. آنکھیں جو ہیں، چہرے جو ہیں، وہ انت الوجوہ، چہرے جو ہیں جھکے ہوئے ہوں گے. چہرے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے. حی القیوم، زندہ اور باقائم رہنے والے رب کے سامنے کیا ہوں گے؟ چہرے جھکے ہوں گے. اور ناکام ہوگا وہ جو ظلم کا بوجھ لائے گا. جو ظلم لے کر آئے گا وہ نامراد ہوگا. وقد خاب من حمل ظلما، جو ظلم کا بوجھ اٹھا کر لائے گا، ظلم لے کر آئے گا، وہ نامراد ہوگا. خوابہ کا معنی ہوتا ہے نامراد ہوگا. اب اخروی بشارت دی جا رہی ہے اس آیت میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ جس نے نیک عمل کیے، وہ مومن اور ایمان والا بھی ہوا، مومن بھی ہوا، جس نے نیک عمل کیے اور مومن بھی ہوا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَسْمًا، تو اس پر نہ کوئی زیادتی ہوگی نہ اس کی حق تلفی ہوگی. جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوگی تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اس کا بھی اس کو اجر دیا جائے گا. وہ اس کو جانتا ہوگا نہیں جانتا ہوگا، اس کو وہ یاد ہوگی نہیں یاد ہوگی، تو چھوٹی چھوٹی نیکی کا بھی اس کو اجر دیا جائے گا. اس کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. آگے یہ قرآن پاک کی ترغیب دی جا رہی ہے آخری آیت میں. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے اس طرح نازل کیا اس کو، قرآن کو عربی زبان میں. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں وعید، طرح طرح کی وعید بھی بتائی ہیں، طرح طرح کے اس میں ہم نے ڈرایا ہے. اس میں پچھلی قوموں کے ذکر کر کے فرعون کا ذکر ہوا آپ کے سامنے، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، سامری کا ذکر ہوا، سامری کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ طرح طرح کی وعیدیں ہم سنا کر اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ڈرایا ہے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ تم ڈر جاؤ، تاکہ وہ ڈر جائیں. یتقون پرہیزگار بن جائیں، ڈر جائیں. او یحدث لہم ذکرا، یا وہ اس کو بنا دے. کیا بنا دے؟ وہ اس کو نصیحت دے دے. انسانوں کو کیا دے دے؟ قرآن نصیحت دے دے، سمجھ دے دے، شعور دے دے، عقل دے دے. یا تو وہ آیتیں ان کو ڈرائیں، اس لیے ڈرائی جاتی ہیں، یہ آیتیں اس لیے سنائی جاتی ہیں، اس میں اس لیے ڈرایا جاتا ہے تاکہ یہ کیا کر جائیں؟ اس سے ایمان والے بن جائیں، تقوی اختیار کر لیں، گناہ چھوڑ دیں، غلط زندگی چھوڑ دیں، بغاوت چھوڑ دیں، نافرمانی چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، چگلی چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، بخل چھوڑ دیں، حسد چھوڑ، ہر وہ بیماری چھوڑ دیں، ہر اس بیماری سے شفا اپنے آپ کو دے دیں، اپنے قلب کو، اپنے دل کو بیماری سے دور کر دیں، اور اس دل کو دھو دیں، شرک کے جراثیم سے دھو دیں، توحید کے پانی سے اس کو غسل دے دیں. تو یہ اس لیے کہ یہ قرآن ان کو نصیحت کے لیے بھی ہے، یہ قرآن ان کو سمجھ دے دے، یہ قرآن ان کو یا تو سمجھ دے دے گا یا ان کے اندر شعور پیدا کر دے گا. یہ ڈرایا اس لیے جاتا ہے، یہ بتائی اس لیے جاتی ہیں تاکہ ہم اس سے کیا کریں؟ سبق حاصل کریں. ناظرین اکرام، مبہم چیزیں نہیں ہیں، آسان چیزیں ہیں، آسان لفظوں میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں. اور تو اللہ تو خود کہتا ہے میں نے یہ قرآن جو ہے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے سمجھنے والا؟ ہم تو کسی اور سمجھ میں لگے ہوئے ہیں، کسی اور سمجھ میں پڑے ہوئے ہیں. وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، کوئی قابل و تشانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا نہیں دیتے ہیں. آج بھی ہو گر براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی اگر ہم اپنے اندر طلب پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شعور عطا کر دے گا، وہ سمجھ عطا کر دے گا کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہماری زندگیوں میں اسلام آئے گا، ہمارے گھروں میں اسلام آئے گا اور اسلام کا ماحول بن جائے گا. پھر کفر جو ہے اس کو مغلوب ہو جائے گا اور اسلام غالب آ جائے گا. اپنی ذات میں اسلام لائیں، کسی کو دوش مت دیں، کسی پہ گلہ مت کریں، اپنی زندگی پر ماتم کریں، اپنی زندگی پر روئیں کہ میں نے ماضی میں کیا زندگی گزاری ہے، میں نے اب تک کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جس وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہوا ہے یا ناراض ہوا ہے. سامعین محترم، اگر ہم اپنی ذات کا احتساب کر لیں گے، اپنی ذات پہ غور کر لیں گے تو ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہو جائے گا. میں نے کسی کا حق مارا ہوگا وہ پتہ چل جائے گا، جھوٹ بولا ہوگا وہ پتہ چل جائے گا، زیادتی کی ہوگی وہ پتہ چل جائے گا، کسی کو ستایا ہوگا وہ پتہ چل جائے گا، کسی پہ ظلم و زیادتی کی ہوگی وہ پتہ چل جائے گا. ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ہم نے اپنی آنکھوں کو کھولنا ہوگا اور اس دماغ کو روشن کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کا احتساب کرنا ہوگا. شاید یہ دن ہمارا آخری دن ہو، شاید ہم کل سورج نکلتا دیکھ ہی نہ سکیں. اور اس دار فانی کتنے لوگ ہیں ایسے، آئے روز نئے اموات کی نئی اموات ملتی ہیں، خبریں ملتی ہیں. وہ بے شمار دوست ہمارے چلے گئے، تندرستی میں تھے،
صحت میں تھے، دن کو بات ہوتی ہے، صبح جب اٹھتے ہیں تو خیال آتا ہے، فون آتا ہے جی وہ فلاں فوت ہو، کیا ہوا جی؟ رات جی بس اس کو پین ہوئی ہے دل میں، اس لے گئے ہسپتال، پہنچے ہی نہیں اور دنیا سے چلا گیا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا، کیا پتا ہماری دنیا کب ہم چھوڑ جائیں گے۔ یہ دنیا زہر قاتل ہے، اور اس دنیا میں گم ہو کر ہم اس حد تک گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ موت بھی ہے، کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اور ایک نے بڑی خوبصورت بات کی، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں۔ یہی تجھ کو دن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتے ہے کہ یوں ہی مرنے والا، بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے آ کر مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا ایک دن صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔ اس دار فانی کو چھوڑ کے ہم نے دارالبقاء میں جانا ہے، ہم نے حساب دینا ہے، ہم نے جواب دینا ہے۔ جوانی کا پوچھا جائے گا، جوانی دی تھی کہاں گزاری، دولت دی تھی کہاں استعمال کی، ٹائم دیا تھا تنہائی کس طرح گزاری، تنہائی میری یاد میں گزاری یا میری نافرمانی میں گزاری، ہمیں پتہ ہے ہماری یہاں تنہائیاں۔ اور میں اکثر نوجوانوں کو کہا کرتا ہوں اپنی تنہائی کو پاک کر لیں۔ تنہائی میں شیطان آپ کے اوپر بڑا زور لگاتا ہے، شیطان بڑا حملہ کرتا ہے، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے آپ کو، اور آج کل تو شیطان نے ایک نیا سامان دیا ہوا ہے ہمیں، وہ کیا ہے؟ موبائل ہے۔ جب ہم FB پہ چلے جاتے ہیں، میسنجر دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ چلے جاتے ہیں، تو شیطان نے کہا موبائل میں نے دے دیا، اب شیطان جو ہے وہ موبائل کی شکل میں ہمارے ساتھ آ گیا، اور ہم تنہائی میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ کفر نے وہ ہے نا، کفر نے ہمیں جو سامان دے دیا ہے اس کو اب ہمارے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہمارے ہاں ایمان ہی چلا گیا، نہ وہ غیرت رہی، نہ وہ ایمان رہا، نہ وہ ذوق رہا، نہ وہ شوق رہا۔ ہم اپنے اسلاف کو پڑھیں، ہمارے اکابر کون تھے جنہوں نے اسلام ہمارے تک پہنچایا ہے، جنہوں نے اسلام ہم تک اسلام ایسے نہیں پہنچا، ہمارا لگا نہیں نا اصل میں کچھ۔ ہم تو پیدا ہوئے ہیں، دائیں کان میں اذان دے دی، بائیں میں تکبیر دے دی، مسلمان ہوں۔ ہم نے تو، ہمارے بڑوں نے، اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں، حضرات صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا، آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا ہے، گلے میں رسی باندھ کر پھرایا گیا ہے، اسلام ایسے پھیلا ہے۔ اور ہم، ٹھنڈا موسم ہے، ٹھنڈا ماحول ہے، AC لگے ہوئے ہیں مسجد میں، اور جناب قالین بچھے ہوئے ہیں، پھر بھی دل نہیں کرتا۔ اور بابا جو ہے، بابا جو 60-70 سال کا بابا ہو گیا، حکا لے کے بیٹھا ہوا ہے، حکا چھوڑنا بابے کو مشکل ہو گیا، اور نوجوان موبائل لے کر بیٹھا ہے، اس کو موبائل چھوڑنا مشکل ہو گیا۔ اور ٹی وی، ڈرامے، اور ہمارے ہاں ڈرامے، ہمارے کلچر میں جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، المان والفیظ، ایسے غلط ڈرامے دکھائے جاتے ہیں پاکستانی ٹیلی ویژن پر، اور دکھائے جا رہے ہیں، اور نوجوان نسل دیکھ رہے، باپ اور بیٹی اکٹھا بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بہن اور بھائی جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کر فلم دیکھ رہے ہیں، رومانس دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک نے درد دل والے نے بڑی خوبصورت بات لکھی، لازم تھا جن کو لڑنا ننگی شمشیروں کے ساتھ، آج وہ کلبوں میں ناچتے پھرتے ہیں اپنی ننگی شمشیروں کے ساتھ۔ یہ ہو رہا ہے میرے معاشرے میں، اور پھر توقع کر رہے ہیں کہ خیر کے فیصلے ہوں۔ معیشت کیوں تنگ ہوتی جا رہی ہے، بل بجلی کے کیوں زیادہ آ رہے ہیں، آٹا مہنگا کیوں ہو گیا ہے، بجلی مہنگی کیوں ہو گئی ہے، پٹرول مہنگا کیوں ہو گیا ہے، ہمارے چولہے ٹھنڈے کیوں ہو گئے، چولہے تم نے خود ٹھنڈے کیے ہیں۔ حکمرانوں پہ دوش مت دو، حکمرانوں پہ گلہ مت کرو، حکمرانوں پہ ماتم مت کرو، اپنی زندگی پہ غور کرو۔ یہ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ان پہ توقع ہی نہ کرو، یہ توکل ہی ان پہ نہ کریں، اس خالق سے رجوع کریں اور اسی سے توبہ کریں۔ اور میں ناظرین اکرام ہر درس میں یہ کہا کرتا ہوں، علماء اکرام سے بھی، عوام الناس سے بھی اور خواص الناس سے بھی، کہ اجتماعی توبہ کریں، اللہ سے اجتماعی توبہ کریں اور اس اللہ کو منائیں، وہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سنا جو پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔